الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو ایک بڑیا کے متعلق کچھ تحقیقات آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اس دور میں لوگ من مانی احادیث اور من مانے واقعات بیان کر رہے ہیں جو کسی بھی مستند حوالے سے کہیں بھی کسی بھی کتب میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ باضابطہ کئی قصیدے جو مشہور ہوتے ہیں من گھڑت ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ بھی جو ہے تو لوگ زور و شوروں سے آج کل کے واعظین، خصوصاً وہ واعظ حضرات اور وہ مقرر حضرات جو اہل علم نہیں ہوتے لیکن پھر بھی بیان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کو جس کو ہم ہر بار پڑھتے ہیں مد نظر رکھ کر بیان کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ جو ایک بڑیا ضعیف بڑیا کے متعلق کچھ باتیں ملتی ہیں، یعنی لوگ نقل کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے جس کو لوگ نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر تشریف لے گئے، دیکھا اس کو بیمار ہے، اس کی عیادت کی، اس کے گھر کی صاف صفائی کی، اس کے گھر میں پانی بھر دیا۔ اس طرح سے جو تو مختلف لوگ الگ الگ طرح سے بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ کہیں بھی موجود نہیں ہے، یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر کسی کو بھی اس کے حوالے جات مطلوب ہے، جو علماء کرام نے تخریج کا کام کیا ہے، جنہوں نے دلائل سے ان کو من گھڑت موضوع ثابت کیا ہے، ان کے حوالے جات ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اگر کسی کو بھی یعنی جتنے بھی ہم نے احادیث واقعات بیان کیے ان کے موضوع من گھڑت ہونے کو بتایا ہے، اگر کسی کو بھی اس کے حوالے جات مطلوب ہے آپ ہم کو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کے حوالے جات آپ کو ارسال کیے جائیں گے۔ اسی طریقہ کا ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے، جیسے وہ ایک قصیدہ ہے مشہور کہ وہ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی کہ کوئی محمد ہے۔ اس طریقے سے کچھ الفاظ کتابوں میں نقل کیے گئے، میں چند الفاظ آپ کو بتاتا ہوں۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ اس طرح کی لمبی چوڑا جو تو ایک قصیدہ ہے جو مشہور ہے۔ تو یاد رکھیے یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ اس پہ ویڈیو بنانا بھی اس وجہ سے ضروری ہو گیا تھا، تو ہمارے عنوان کے تحت جو احادیث اور واقعات تھے وہ دوسرے تھے، لیکن ہم نے وہ ابھی بازو میں رکھ کر اس پر اس لیے ویڈیو بنایا کہ پچھلے جمعہ میں ہم نے ایک مسجد میں نماز پڑھی۔ اب وہ نماز پڑھنے میں خطیب حضرات تو جو مولانا صاحب تھے وہ تو حضرت نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک عام انسان، ایک عامی جو نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ فاضل ہے، نہ قرآن حدیث کا ان کے پاس علم ہے، وہ حضرت بیان فرما رہے تھے۔ اب اس مسجد میں ہمارا جانا ہوا، یہ پچھلے جمعہ کی بات ہے۔ تو ہم نے نماز پڑھی تو جو ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے مقرر حضرت، جو نہ حافظ ہے، نہ عالم، نہ مفتی، نہ فاضل، مگر ایسے کئی واعظ اور کئی مقرر آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو دنیا میں مل جائیں۔ اس لیے ہر بیان کرنے والے کی، چاہے وہ عامی ہو چاہے وہ عالم ہو،
ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بیان کرے، جب وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے تو قرآن حدیث کے دائرے میں، اس کے حدود میں رہ کر بیان کرے۔ جو پختہ جانکاری اس کے پاس ہے وہ اسی ہی پر بسر کرے۔ یہ نہیں کہ بس فلانے سے میں نے سنا تھا، میں نے اس کو نقل کر دیا، فلانے نے میں نے ایک جگہ سنا تھا اس کو نقل کر دیا۔ کبھی علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے پوچھنے کی جو تو زحمت گوارا نہیں کی۔ نقلاً بعد در نقلین والا معاملہ چل رہا ہے، ایک نے نقل کیا، دوسرا نقل کر رہا ہے، تیسرا نقل کر رہا ہے، ایسی لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو نقل کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اتنی سخت وعید ہے۔ متواتر احادیث کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اتنا احتیاط کرتے کہ ہر اکثر و بیشتر صحابہ مسائل کے بتانے میں اور جو ہے تو احادیث کے بتانے میں اتنا احتیاط کرتے کہ اگر دوسرا بتا دے تو اچھا ہے، جبکہ وہ علم میں بہت زیادہ پختہ تھے۔ اور آج تو بے علم لوگ تھڑے سے بیان شروع، من میں آیا بول دو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ معاف تو کرنے والا ہے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کے نازل کردہ حدود پر انسان کو جس درجے اللہ نے چھوڑ دیے اس درجے ہی اس کو کام کرنا ضروری ہے۔ اور دین کا کام جو وعظ و نصیحت ہے یہ خاصہ اہل علم کا، اور علماء کرام ہی اس کو جس انداز سے اور جس طریقے سے اس کو بحسن خوبی نبھا سکتے ہیں، ایک عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ جبکہ اس دور میں علماء کرام سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جبکہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، پھر بھی حدیث کے بیان میں، کبھی واقعات کے بیان میں کبھی وقت غلطی ہو جاتی ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے، جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں ان کا کیا عالم؟ وہ تو تقریباً ہر بیان میں کچھ نہ کچھ من گھڑت واقعات، کچھ نہ کچھ من گھڑت حدیث سے ضرور بیان کرتے ہیں، اس لیے خود بھی سنیں، عمل کریں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ فقط والسلام واللہ اعلم بالصواب۔